میرے نبی کریم کو معراج ہوا اس رجب کے مہینے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، 70,000 فرشتے لے کے آئے، براق لے کر آئے، اور میں نے غسل کیا، غسل کر کر میں نے طواف کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے براق لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ چلیں، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو گیا، سب سے پہلے مجھے مسجد اقصیٰ ملے گی، مسجد حرام میں تھا اور مسجد اقصیٰ ملے گی۔ رات کے کچھ حصے میں سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ حضور چلے گئے۔ وہ براق پر بیٹھے، 7 فرشتے تھے، 70,000 جنہوں نے شمع پکڑی تھی، جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں جب گیا نا، تو جب میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں پر 1,24,000 پیغمبر جو تھے کم و پیش موجود تھے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی سجدے میں تھے، کوئی پیغمبر اللہ کے رکوع میں تھے، کوئی قیام میں تھے، کوئی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر تھے تمام رب کی تسبیح بیان کر رہے تھے، رکوع و سجود میں تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب میں اندر گیا تو کسی نے اذان دی، جیسے ہی اذان دی نا تو تمام انبیاء کرام نے صفیں باندھ لی، صفوں میں بیٹھ کے جیسے اذان فرمایا 1,24,000 جتنے پیغمبر تھے تمام صفوں میں بیٹھ گئے، اور میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو آگے مصلی پڑا ہوا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور کا بازو پکڑا اور کہا یا رسول اللہ ان تمام کو آپ جو ہے وہ جماعت کرائیں، ان تمام انبیاء کرام کے آپ امام بنے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میرے پیچھے 1,24,000 پیغمبر جو تھے وہ میرے مقتدی تھے، اور میں ان کا امام تھا۔ میں نے وہاں پر ان کو 2 نفل ادا کرائے، 2 نفل بعد جماعت پڑھائے۔ یہ مقام تھا میرے نبی کریم کا، اتنا رتبہ بنا ملا کہ تمام انبیاء کرام سے حضور کو مرتبہ زیادہ ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی، نماز جب میں نے پڑھا لی تو تمام انبیاء کرام بیٹھ گئے، انبیاء کرام تمام بیٹھ گئے، اور جب تمام انبیاء کرام بیٹھ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد سب مخاطب ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا مقام عطا کیا، اتنا مقام عطا کیا کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ پھر میری خواہش کے لیے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور میں جنت میں رہا، اتنی جنت میں نعمتیں کھائیں، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا۔ جب خطبہ کہا پھر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کے، حضور فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے ہو کے خطاب کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل فرمایا ہے، مجھے اپنا خلیل کہا ہے، مجھے اپنا خلیل کہا ہے، اور خلیل کہا، رب نے اپنا دوست کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور یہاں تک کہ مجھے چیخا نمرودی سے بچایا۔ وہ نمرود کی جو آگ تھی جس میں مجھے گرایا گیا وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے بڑی تسبیحیں عطا کرائی ہیں جو میں پڑھتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو کے بتانے لگے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے تورات دی جو مجھ پر نازل کی گئی، مجھے کلیم اللہ کہا کہ میں رب سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، کہ جتنے بھی تھے نا اپنی بتا رہے تھے، اب جو اللہ نے ان کو شانیں دی تھی اپنی شان بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے رب نے کلیم بنایا، میں رب سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، رب نے مجھے بڑی شان دی، مجھے آسا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا وہ فرعون جیسے کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ بتاتے رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے،
حضور فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، اس کی بے شمار مجھ پر نعمتیں تھیں، مجھے ایک ملک کا بادشاہ بنا دیا تھا، میرے ماتحت کر دیا تھا، مجھ پر زبور جو تھا وہ مجھ پر کتاب اتاری گئی تھی، اور جو پہاڑ تھے وہ میرے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے، میرا یہ مقام تھا، پہاڑ میرے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے، جو پرندے تھے پرندے وہ میرے ساتھ تسبیح رب کی بیان کیا کرتے تھے، مجھے یہ مقام دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا، اپنی باتیں کی تو بیٹھ گئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے مسیح بنا کر بھیجا، مجھ پر بڑا کرم ہوا، اللہ نے مجھ پر بڑی شان ہے، مجھ پر تورات انجیل اتاری گئی، مجھے علم عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا یہ مقام تھا، میں مٹی کا گارا بناتا تھا اور اس کا پرندہ بناتا تھا، میں پھونک مارتا تھا وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ پھر آپ کہنے لگے کہ جو مادر ذات نبینہ ہوتا تھا، کہ ماں کے پیٹ سے جو نبینہ ہوا تھا میرے پاس آتا تھا تو میں شفاعت پھیرتا تھا، اس کو آنکھیں عطا ہو جاتی تھی، یہ مقام دیا اللہ نے مجھے۔ پھر آپ کہنے لگے کہ اللہ کے حکم سے یہ میرا مقام تھا، میں مردے کو کہتا تھا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ مقام تھا۔ پھر یہ تعریفیں کر کے بیٹھ گئے، پھر میرے نبی کریم کھڑے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انبیاء کرام سن لو، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اللہ نے قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے جو تمام کتابوں پر کی سردار کتاب ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنا کر بھیجا۔ پھر حضور فرمانے لگے کہ مجھے لوگوں کے لیے خوشخبری اور لوگوں کو ڈرانے کی باتیں بتانے کے لیے بھیجا، تو حضور نے فرمایا اللہ نے پھر میرے نام کے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے تمام کے سب سے زیادہ مجھے فضیلت دی، تو پھر جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ تمام انبیاء کرام حضور کو سلام کرنے لگ گئے، مبارک دینے لگ گئے، یا رسول اللہ بالکل آپ کو اللہ نے تمام نبیوں سے فضیلت دی ہے، تمام نبیوں نے وہاں پر کہا، تو میرے نبی کریم کا یہ مقام تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر میں نے 2 نفل ادا کیے، تمام کو جماعت کرائی، تو میں پھر وہاں سے نکلا، جبرائیل علیہ السلام لے کر مجھے ساتھ چل پڑے، تو جبرائیل علیہ السلام براق باندھا ہوا تھا، حضور فرماتے ہیں میں براق پر تھا، براق کو میں نے ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، جب حضور نبی کریم نے آ کر لوگوں کو بتایا نا، کافروں کو، منافقوں کو، کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں، میرے نبی کریم اپنی زندگی وہاں پر مکے میں گزاری تھی، لوگوں کو یہ پتا تھا کہ حضور کبھی بھی نہ مسجد اقصیٰ نہیں گئے، کیونکہ جانے کا سفر 1 مہینے کا تھا، آنے کا بھی 1 مہینے کا سفر تھا، تو وہ کافروں کو یہ پتا تھا، مشرکوں کو، کہ حضور کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ تو جب حضور نے یہ کہا نا کہ میں رات کے کچھ حصے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، یہ میرا معجزہ ہے، تو کچھ لوگ، کچھ کافر ایسے تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا۔ جب یہ بات پھیلی نا تو لوگوں نے ان کافروں کو بلا لیا جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا۔ اب میرے نبی کریم نے پہلے کبھی نہیں گئے ہوئے تھے، اب حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کو کافر لے آئے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے، پلر کتنے ہیں۔ اب وہ لوگ آ گئے میرے پاس کیا سوال کرنے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں میں تو وہاں پر گیا تھا، امامت کروائی تھی، میں مسجد دروازے گننے تو نہیں گیا تھا۔ اب ایک اٹھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے ہیں مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کے پلر کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کیسی بنی ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے جب یہ مجھ سے سوال کرنے لگے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، میں وہاں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر ان کو جواب دے دیا کرتا تھا۔
وہ مجھ سے پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں دروازے گن کے بتا دیتا تھا، میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تھے رب نے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے مسجد اقصی میں پلر کتنے ہیں، وہ میں پلر بتا دیتا اتنے پڑے ہوئے، کہ رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، مجھ سے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصی مجھے نظر آ رہا تھا۔ یہ تھا میرے نبی کریم کا مقام۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسجد اقصی میں جانے لگا تو میں نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا، تو حضور فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھنے لگا نا، پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے میں بیٹھا، تو یہ مسجد اقصی کے پاس ہے، تو بیٹھا نا تو میں نے براق سے کہا چل، میں نے یہی کہا چل، تو وہ براق جب اڑنے لگا تو وہ پتھر بھی جو ساتھ تھا وہ بھی ساتھ اڑ پڑا، وہ بھی زمین سے اڑنے لگا میرے ساتھ ہی۔ تو میں نے اس سے کہا تجھے تو میں نے نہیں کہا اڑ رہا ہے، تو رک جا، تو وہ آج بھی ہوا میں نا رکا ہوا ہے، مسجد اقصی کے پاس ہے پتھر، کہ وہ نہ زمین میں ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹیک نہیں، وہ زمین کے اوپر ہے، خلا میں کھڑا ہوا ہے وہ پتھر آج بھی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے براق پر بیٹھ کے کہا چل، تو وہ پتھر بھی ساتھ چل پڑا جس پر اس کو باندھا ہوا تھا، تو حضور اس ٹائم اس کو روک دیا۔ تو وہ حضور کا معجزہ آج بھی قائم ہے، میرے نبی کریم کے یہ معجزے، ایک معجزہ نہیں تھا، حضور کی ساری زندگی ہی معجزہ تھی، ہر لمحے معجزے تھے، حضور کی انگلیاں، حضور کے پاؤں، حضور کے لعاب دہن، حضور کی دیکھنا، ہر چیز حضور کی معجزہ تھی۔ تو میرے نبی کریم فرماتے ہیں پھر میں فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمانوں پر گیا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان سے چلا جاتا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے وہاں پر کیا دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں مسجد اقصی، وہاں پہ 1,24,000 پیغمبر تھے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کو ملے۔ اب حضور جب فرماتے ہیں میں جا رہا تھا آسمانوں پر تو میں سبز ٹیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز بھی ادا کر رہے تھے، قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ مسجد اقصی میں بھی تھے۔ اب دیکھ خود اندازہ لگا لیں۔ اب یہاں پر کوئی لوگ کہتے ہیں جی حضور کو تو تمام نبیوں سے فضیلت تھی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں تھے اور حضور سے پہلے اپنی قبر میں بھی پہنچ گئے۔ حضور سے کہتے ہیں میں گزرا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد اقصی میں بھی تھے۔ حضرت محترم بات یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے آپ سفر کر رہے تھے، لیکن حضور براق کی طاقت سے سفر کر رہے تھے، حضور اپنی طاقت پہ نہیں تھے، حضور براق پر بیٹھ کے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کی جہاں نگاہ جاتی تھی اس کا قدم جاتا تھا۔ میں براق پر بیٹھا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، سدرۃ العرش پر گیا، سدرۃ المنتہا پر گیا۔ جب سدرہ پر گیا تو براق بھی وہاں پر رک گیا، وہاں پر رک گیا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ گئے، اس سے آگے پھر حضور فرماتے ہیں ایک رف آیا، تخت آیا، میں اس تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھا۔ جتنا سفر براق نے کیا تھا اس سے آگے پھر میں رف پر گیا، پھر ایک مقام آیا وہ تخت بھی رک گیا، آگے سے آواز آئی ادنو منی یا رسول اللہ، اب خود آگے آئے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر وہاں سے آگے میں خود گیا، میں ایک قدم اٹھاتا تھا جتنا زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آیا، جہاں رف پہنچا ایک قدم اٹھاتا تھا اتنا سفر میرا گزر جاتا تھا، ایک قدم اٹھاتا تھا، وہ براق کا بھی سفر گزر جاتا، رف کا بھی گزر جاتا ایک میرے قدم اٹھانے سے۔ اور مجھے جو آواز آتی تھی ادنو منی یا رسول اللہ آگے آئیں، حضور فرماتے ہیں 1000 آوازیں آئیں اور میں نے 1000 قدم اٹھائے تھے، رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے 1000 قدم اٹھائے تھے۔ یہ میرے نبی کا مقام تھا، میرے نبی کی شان تھی۔ سدرۃ المنتہا ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، جہاں بھی جاتے تھے جبرائیل ساتھ تھے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر ساتھ جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سدرہ آیا نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کیوں نہیں جا سکتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا مقام ہے، ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، میرا مقام یہاں سدرہ تک ہے، سدرہ کے آگے میں کبھی گیا ہی نہیں، اگر میں آگے جاؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ایسے ایک قدم ہی بڑھایا تو جبریل علیہ السلام چڑیا کی مانند چھوٹے ہو گئے، چڑیا کی مانند۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے پھر اس پہ نظر کیا،
تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اپنی حالت میں آ گئے۔ تو میرے نبی کریم فرمانے لگے اے جبریل اب میں آگے جانے لگا اور رب سے ملاقات کرنے لگے، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا، میں رب سے تیری پوری کرواؤں گا۔ اگر تیری کوئی حاجت ہے، وہاں پر کون رک رہا ہے؟ نورانیوں کا سردار، فرشتوں کا سردار جبریل رک گئے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جبریل اگر تیری کوئی حاجت ہے تو آج بتا، میں رب کے پاس جا رہا ہوں، تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میری ایک حاجت ہے، رب سے کہنا کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لوں، میرے پر بچھائے جائیں، میرے پروں کے اوپر آپ کی امت گزر کے پل صراط سے گزر جائیں۔ یہ مقام تھا حضور کی امت کا، اور یہ خواہش تھی جبرائیل علیہ السلام کی۔ تو حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بڑا مقام دیا تھا۔ حضور وہ معراج پر گئے، پھر اتنے قریب آئے، ادھر منی آواز آتی رہی، حضور رب کی بارگاہ میں رب کے پاس چلے گئے، رب کے قریب گئے، اتنے قریب گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو فرشتے تھے نا، فرشتے ان کو نا کچھ سوال تھے 4 جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جواب کی، تو رب نے فرمایا یا رسول اللہ اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں فرشتے کس کشمکش میں ہیں، کون سے سوالوں میں گم ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا، رب نے اپنے ہاتھ کو میرے کاندھوں کے درمیان رکھا، حضور فرماتے ہیں، اور مجھے اتنی ٹھنڈک پہنچی کہ وہ جو فرشتے جن باتوں میں کشمکش تھے وہ مجھے سارے سمجھ آ گئے تھے، ان کا جواب مجھے پتا چل گیا تھا کس کشمکش میں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے اور رب کے درمیان کچھ ایسے باتیں ہوئیں جو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ ہم راز باتیں تھیں، ایسی باتیں ہوئیں۔ تو میرے نبی کریم رب نے فرمایا جب باتیں کی، رب نے فرمایا محبوب یہ تیرے اور میرے درمیان ایسی باتیں ہیں جو کسی کو نہیں پتہ۔